بات کر رہے ہیں کہ روحانیت کیسے چلی جاتی ہے۔ جب روحانیت کا علم کا ادراک ہوتا ہے، اس کے کچھ عرصے بعد اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہم سے روحانیت چھن گئی، ہم سے روحانیت کسی نے لے لی، ہمارے پاس بہت ایک خاص طاقت تھی جسے روحانی طاقت کہا جاتا ہے، لیکن وہ اب نہیں رہی۔ یہ شکایت کرتے ہیں لوگ۔ اور یہ روحانی طاقت آخر کیوں چھن جاتی ہے، اس کا ریزن کیا ہے، اس پہ ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، سمجھنے کی کوشش کیجیے گا اور اپنی رائے مجھے کمنٹ کے ذریعے ضرور دیجیے گا۔ جی جناب سامعین، تو ہم بات کر رہے تھے کہ روحانیت کیوں چھن جاتی ہے، اس کا اصل وجہ کیا ہے۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ واقعی ہمارے پاس روحانیت تھی۔ ایسا تو نہیں کہ ہمارے پاس روحانیت تھی ہی نہیں اور ہم سمجھ رہے تھے کہ ہمارے پاس روحانی علم تھا جو آج اب نہیں رہا۔ دیکھیں، دو طاقتیں دنیا میں ہے، ایک رحمانی ہے، ایک شیطانی ہے۔ رحمانی طاقتوں میں یہ ساری چیز آ جاتی ہیں جس میں علم، فن، روحانیت، یہ سب کچھ آ جاتا ہے۔ اور شیطانی طاقتوں میں بھی یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا استعمال اور اس کی انڈرسٹینڈنگ غلط ہوتی ہے۔ جب بھی آپ کے پاس علم ہے، عمل نہیں، اس کا استعمال غلط ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس رحمانی نہیں بلکہ شیطانی علم ہے۔ تو روحانیت اس لیے چلی جاتی ہے یا ہوتی ہی نہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارے پاس روحانیت ہے۔ پہلے تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ واقعی ہمارے پاس روحانیت ہے، علم ہے۔ تو اس کو معلوم کرنے کے لیے آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے آپ کو یہ دیکھیں کہ آپ کے عمل میں کتنی پاکیزگی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ خواب دیکھ رہے ہیں، آپ کے خواب سچے ہو رہے ہیں، آپ کچھ ایسا مستقبل کے بارے میں سوچ رہے ہیں، آپ کی انٹیوشن پاور زیادہ ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے پاس روحانیت آ گئی۔ ایسا نہیں ہے۔ خواب تو جیسے میں نے کہا کہ دو طاقتیں ہیں، رحمانی اور شیطانی۔ بالکل اسی طرح خواب میں بھی یہ دو چیزیں آ جاتی ہیں۔ کبھی کبھی شیطانی خواب بھی آتے ہیں، رحمانی خواب بھی آتے ہیں۔ شیطانی خواب انسان سمجھتا ہے کہ اللہ کی طرف سے اشارہ آ رہا ہے، حالانکہ یہ وسوسہ ہوتا ہے۔ یہ شیطان خناس کی طرف سے انسان کو بہکانے کے لیے غلط راستے کی طرف لے کے جانا ہوتا ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس علم آ گیا۔ دیکھیے سامعین، شیطان کے پاس بھی بڑا علم تھا۔ کسی نے بہت ایک زبردست فکرہ کہا کہ علم جو ہے سب سے بڑا حجاب ہے بندہ اور اس کے رب کے درمیان۔ کیونکہ ہم تو جب علم حاصل کرتے ہیں، تھوڑا علم مل جاتا ہے، تو ہم تو پہلے تو ہمارا یہ خیال رہتا ہے کہ ہم اس کو ثابت کیسے کریں کہ ہم علم والے ہیں۔ جس محفل میں بیٹھتے ہیں، پہلے تو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی پریزنس شو کریں، ہم اپنے آپ کو پریزنٹ کریں کہ ہم بھی کچھ ہیں، ہمارے پاس بھی علم ہے، لیکن وہ علم نہیں ہوتا۔ علم کی پہلی سیڑھی، انتہا تو ہے ہی نہیں، لیکن اس کی جو پہلی سیڑھی ہے جو آپ کو حاصل ہوئی، جب آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ آپ کو کچھ نہیں آتا اور آپ مون میں چلے جائیں، آپ چپ ہو جائیں، خاموش ہو جائیں، تب علم آپ کے اندر آئے گا۔ تو بات کر رہے تھے روحانیت کیوں چلی جاتی ہے۔ تو دیکھیے، پہلے تو یہ میں نے کہا کہ آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کے پاس واقع روحانیت ہے بھی یا نہیں۔ نمبر 1، جب معلوم ہو جائے، یہ کیسے معلوم ہوگا؟ سمپل سی بات ہے کہ آپ کے عمل میں
آپ کا عمل بالکل شریعت کے مطابق ہونا چاہیے. اب شریعت کا مطلب داڑھی اور ٹخنے تک شلواریں نہیں ہے. شریعت کا مطلب ہے دستور قانون جو خدا نے اللہ نے قرآن میں دیا، جو معاشرے کے لیے فائدہ مند ہے، وہ ہے شریعت. اگر آپ اپنے بہن بھائی والدین دوست بیوی بچوں عزیز اقارب یا آپ جہاں پہ کام کرتے ہو وہاں پہ پڑھتے ہو وہاں پہ جو بھی آپ کے آس پاس سرکل میں لوگ ہیں ان کے لیے آپ اچھے کردار کی شخصیت ہو تو ٹھیک ہے، آپ کے پاس روحانیت ہے. اگر آپ کے شخصیت آپ وہ نہیں ہو، اگر آپ کو خود پتہ ہے یا آپ اپنے آپ سے پوچھیں، کیونکہ انسان اپنے آپ سے تو جھوٹ نہیں بول سکتا نا، تو پتہ ہے کہ اصل حقیقت کیا ہے. تو یہ تو ہو گئی بات. اب چھین اس لیے جاتی ہے کہ کبھی کبھی واقع انسان کے پاس وہ علم آ جاتا ہے لیکن اس کا جو استعمال ہے وہ غلط ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کو روحانیت ختم جب ہوتی ہے اس کا پہلا اور سب سے بڑا ریزن ہے غرور، تکبر. شیطان نے آج تک اور قیامت تک اس پہ لعنتیں اور اس کو ایک بہت نیگیٹو کردار بنا دیا گیا، وہ خود بن گیا. اس کا ایک ہی ریزن تھا، وہ ریزن یہ تھا کہ اس نے غرور کیا. اس نے یہ کہا تھا کہ یہ مجھ سے بہتر ہے، اور جس دن آپ نے خود کو کسی دوسرے سے بہتر سمجھنا شروع کیا، اس کا مطلب سمجھ لیجئے کہ آپ فالوور اللہ کے دستور اللہ کی شریعت کے نہیں بلکہ آپ شیطان کے فالوور ہو چکے ہیں، کیونکہ آپ خود کو دوسرے سے بہتر سمجھ رہے ہیں. اس نے کہا میں آگ کا بنا ہوں اور یہ مٹی کا، میں اس سے بہتر ہوں. بس یہی فرق آ گیا. جب آپ بھی کسی بھی چیز کو کہتے ہیں کہ اس سے میں بہتر ہوں، ختم. جو بھی چیز آپ کے پاس ہے، جو بھی اللہ کی عطا ہے، وہ چلی جاتی ہے. اس کے بعد پھر مارے پھرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ تھا، روحانیت تھی، طاقت تھی، فلاں تھا، یہ تھا، اب ہمارے پاس کچھ نہیں رہا. تو جو کچھ ہوا ہو گیا، ختم. اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اب ہمیں اپنے اعمال کو ٹھیک کرنا ہے. من عرفہ نفسہ فقد عرفہ ربہ، جس نے اپنا نفس پہچانا اس نے رب کو پہچانا. اب آپ کو اپنی نفس پہچاننی ہے، نفس امارہ سے جان چھڑانی ہے. اپنے اندر کا جو بھی آپ کو محسوس خود ہوتا ہے کہ یہاں پہ میرے جو ہے نا وہ پرابلم آ رہا ہے، اس پرابلم کو ٹھیک کریں. اللہ کے دین کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ کے جو پیارے بندے ہیں ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کریں. محفل اچھی سجائیں، اللہ کی محفل سجائیں. روحانیت آپ کو بالکل مل جائے گی، اس سے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا، واپس بھی آ جائے گی.